السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں ریلوے پریم یونین کے مرکزی صدر جناب شیخ محمد انور صاحب۔ شیخ انور صاحب کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں اس پر آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام۔ شیخ صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ کرم اللہ کا۔ شیخ صاحب، آپ نے ایک لمبی زندگی ریلوے کی نظر کی ہے۔ جی جی جی۔ تو اس کی ظاہر ہے ایک ابتدا ہوئی جوانی کے زمانے میں، جی جی۔ اس سے پہلے آپ نے لاہور ہی میں رہ کے تعلیم حاصل کی۔ جی جی۔ تو کچھ اپنی زندگی کے جو ابتدائی ایام ہیں ان پہ روشنی ڈالیے گا۔ شکریہ جی، آپ نے بڑے دلچسپ بات کی ہے۔ میں نے ابتدائی تعلیم تو حاصل کی اسلامیہ ہائی اسکول سنت نگر سے، میں نے وہاں سے میٹرک کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے میں پھر ایم اے کالج میں آ گیا۔ وہ ایک بڑا مشکل دور تھا، لاہور کے اندر بہت زیادہ مشکلات تھی، ایم ایس ایف اسلامی جمع طلبہ آمنے سامنے تھی۔ تو الحمدللہ اسی دوران میں جب میں پڑھتا تھا ایم اے کالج میں تو الیکشن وہاں پر ہوئے۔ یہ ارلی 80s کا دور ہوگا؟ نہیں، یہ تو 77 کا دور ہے۔ اچھا، 77 کا۔ اور الحمدللہ فرسٹ ٹائم ایم اے کالج کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ جیتی، ہمارا پینل جیتا وہاں پر۔ اور بڑا مشکلات کو، خطرناک چیزوں کو اپنے سامنے دیکھا، کئی بار اپنی زندگی کو بڑا خطرے میں ڈالا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہر طرح سے محفوظ بھی رکھا، اور آبیاری بھی اللہ تعالیٰ نے خوب کی ہماری، الحمدللہ۔ تو اسٹوڈنٹس یونین کے اندر جب آپ رہے اور اتنا ایکٹیو آپ نے رول پلے کیا ہے، جی 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 جی، تو اس زندگی کے زمانہ طالب علمی کے کچھ ظاہر تلخ تجربات بھی ہوئے ہوں گے، اس پہ کچھ آپ روشنی میں ڈالیں یہ گے؟ سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ جب میں 6 کلاس میں پڑھتا تھا تو امیر العظیم بھائی جو ہیں ماشاءاللہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے سابق صدر بھی رہے ہیں، ناظم اعلیٰ بھی رہے ہیں، وہ میرے سینئر تھے، وہ 8th میں پڑھتے تھے۔ تو 6 میں انہوں نے میری انگلی پکڑی اور جینے کے ڈھنگ سکھائے۔ مجھے ایک بڑا زبردست واقعہ یاد بتاؤں آپ کو کہ میرے والد صاحب جو ہیں ان کو حقہ پینے کا شوق تھا، تو میں ذرا وہ کہتے ہیں نا کھلڑا تھا، ذرا گھر ٹائم کم دیتا تھا۔ تو امیر العظیم بھائی نے جب گرومنگ شروع کی تو مجھے کیا آتے تھے، گھر قریبی گھر تھا ان کا، ہمارے محلے میں رہتے تھے، کہتے یار شیخ انور یہ سارے کام شرافت کرتا ہے۔ وہ شرافت میرے بڑے بھائی تھے، یار تم بھی ابا جی کا کام کیا کرو۔ تو میں نے پھر 2-3 دفعہ جب تہجد میں اٹھ کے ابا جی کا حقہ تازہ کیا، حقہ بھرا، تو میری امی آج دنیا میں نہیں ہے، نہ باپ ہے نہ ماں، دنیا سے چلے گئے۔ تو امی کو کہتے ہیں ابا جی کہ انور کو ہوا کیا ہے، یہ آج کل حقہ بھرتا ہے، یہ تو بات نہیں سنتا تھا۔ امی نے کہا وہ جو امیر العظیم آتا ہے نا گھر میں، آج کل یہ جمعیت میں لگ گیا ہے۔ تو اس کے بعد میرے گھر کے اندر ایک جمعیت داخل ہوئی اور ایک ایسا اچھا ماحول بنا، ایک ایسا سافٹ بنا کہ آہستہ آہستہ پھر گھر میں بہت ہی دینداری کا ماحول اللہ تعالیٰ لے کر آیا الحمدللہ۔ پہلے بھی تھا لیکن اس سے ایک اور اضافہ ہوا۔ اچھا، جس زمانے میں آپ ایم اے کالج میں تھے اور طلبہ تنظیموں کا ظاہرہ بہت ہنگامہ خیزی کا دور تھا، جی 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 جی، تو بہت رسکی تھی لائف ان دنوں؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ میں تھا، خلیق بٹ صاحب تھے جنہوں نے لاہور سے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا، وہ میرے ساتھ تھے، اور بہت کروشل ٹائم تھا، لڑائی جھگڑے تھے۔ اور اتفاق کی بات ہے ہم رات ہی ایک جگہ بیٹھے تھے کہ میرا ایک فرسٹ کزن بھی الیکشن لڑ رہا تھا، لیکن وہ ایم ایس ایف کی طرف سے تھا، تو مجھ پہ بڑا دباؤ تھا خاندان کا۔ تو میں نے کہا جی یہ تو والد صاحب کے پاس بھی وہ آئے کہ بھی چودھری تنویر الیکشن لڑ رہا ہے، شیخ انور اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ جماعت اسلامی، یہ جمعیت کا معاملہ ہے، ہم لوگ اس میں نہیں آ سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ لڑائی جھگڑوں کے باوجود ہم وہاں پر بڑی واضح اکثریت سے ہمارا پینل جیت گیا تھا۔ اچھا، آپ کا پینل جیتا، لیکن ہم نے جب ایم اے کالج کو دیکھا ہے تو ایم اے کالج میں تب جمعیت نہیں تھی، تو یہ عروج اور پھر اس کے بعد یہ کالج آپ کے ہاتھوں سے کیسے نکلا؟ اس کے بعد پھر جمعیت کا بس مشکلات ہی آئی ہیں اس کے بعد، اور پھر وہاں پر ایم ایس ایف کا کنٹرول ہو گیا تھا، یہ وہاں پر ہوا ہے۔ تو یہ ٹرانزیشن کیسے ہوئی ہے؟ بس یہ تو پھر اپنی جدوجہد ہے نا جی، کہ اس کے بعد نہیں سسٹین کر سکے، مطلب جو ہمارے اس کے بعد ایک دفعہ جیتے ہیں، شیخ شفیق صاحب جیتے ہیں وہاں پر، ہمارا گروپ جیتا۔ اس کے بعد جو تھا پھر کافی حالات خراب ہو گئے، پھر وہاں پر ایم ایس ایف اب ٹل نو، پھر وہاں پر زیادہ انہی کا کنٹرول ہوا۔
تو آپ نے کالج کے بعد پھر آپ نے ڈائریکٹ ریلوے کو جوائن کر لیا یا اس سے پہلے کوئی اور جاب کیا؟ نہیں، اس کے بعد میں نے کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کیا، 3-4 سال بزنس کیا، پھر میں 84 میں ریلویز میں آ گیا تھا. بزنس کے بعد میں پھر ریلوے میں آ گیا. اچھا، ریلوے میں جب آپ آئے ہیں تو آپ آتے پھر یونین والوں کے ہتھے چڑھ گئے؟ جی، جیسے ہی آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب میں 84 میں آیا ہوں، حافظ سلمان بٹ صاحب مرحوم مغفور رحمۃ اللہ، انہوں نے مجھے بلا لیا، پتہ لگا آپ ریلوے میں آ گئے ہو. میں نے کہا جی تو کب سے کام کرو گے؟ میں نے کہا ابھی تو میں ٹریننگ پر چلا گیا ہوں. تو پھر میں 29/6/85 کو ٹریننگ کر کے 9 مہینے کے بعد واپس آیا. تو ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے بلا کے پھر پریم کی ذمہ داری کارکن بن گئے، اور پھر وہاں سے سفر آغاز. چل سو چل، وہ حافظ صاحب تو آج دنیا میں نہیں رہے، لیکن وہ ذمہ داری آج میرے اوپر ہے بس. اچھا، ریلوے میں ظاہر ہے کیا مزدوروں کی یونین میں تھے اور آپ نے ایک بہت ٹف ٹائم گزارا ہوگا، ایک جدوجہد والا پورا وہ عرصہ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی کھیل کود سے بھی شغف رہا کہ نہیں؟ دیکھیں جی، وہ ٹف ٹائم تو اتنا رہا کہ ہمارے مقابلے پہ ڈپلائی کیا غلام ادروائی نے ارشد امین چودھری کو، وہ بھی توپے بندوقیں لے کے ریلوے کو فتح کرنے کے لیے اور یونین کو سے ہم سے وہ قابو کرنے کے لیے. پھر ایک ٹائم میں انہوں نے اس سے پہلے شیخ رحیل اصغر صاحب جو ہمارے ایم این اے بھی رہے ہیں لاہور سے، ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی ہمارے مقابلے پہ اتارا اور بہت زیادہ مطلب حالات خراب ہوئے. انہوں نے کہا جی میں نے اس پریم یونین کے دفتر پہ قبضہ کرنا ہے. تو اس مرد کلندر حافظ سلمان نے ایک لائن کھینچ دی کہ اس سے آگے اگر کوئی جائے گا تو پھر یہاں پر حالات لا اینڈ آرڈر کی صورت بنے گی. تو اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ ضیاء الحق صاحب، حافظ سلمان بٹ صاحب نے میاں صلاح الدین سلی کو ہرایا تھا. ضیاء الحق صاحب کے وہ وزیر اعظم بننے جا رہے تھے، ان کو بھی ایک اس کا تھا. انہوں نے جو ہمارے صدر تھے عباس باب وزیر، وہ سندھ سے ایم پی اے بننے کے بعد ان کو جو نا غوث شاہ نے قابو کر لیا اور وہاں کا سندھ کا صوبائی وزیر بنا دیا. پھر ظاہر ہے کہ جب ہماری مخالف پارٹی میں چلے گئے تو ہم نے پریم سے ان کا اخراج کر دیا. تو پھر اس کے بعد کافی زیادہ ٹف ٹائم ہوا اور کافی مشکل حالات رہے آپس میں. جی، لڑائی جھگڑے بھی خاصے زیادہ ہو گئے اندر. اچھا، کھیلوں کے میدان میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے جی کھیلوں میں کھیل تو جی میں جب اللہ کا شکر ہے فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا تو اس ٹائم میں بلیک بیلٹ بن چکا تھا. اچھا، بڑے اوائل زندگی کے اندر میں بلیک بیلٹ بنا ہوں. اور پھر میں اسی ایم یو کالج میں اپنا 3-4 سال اپنا چلاتا بھی رہا ہوں، کلب بھی بنا کے چلایا بعد میں. تو مجھے یاد ہے میرے بڑے بھائی اکبر حسین صاحب جو کہ 13 اپریل 2021 کو اس فانی دنیا سے لفانی جہاں کی طرف چلے گئے. تو وہ مجھے یاد ہے کہ اس ٹائم ان کے پاس سائیکل ہوا کرتی تھی، گھر میں موٹر سائیکل نہیں تھی. یہ بات ہے 73-74 کی. تو جب ایک بروس لی کے نام سے فلم آئی تھی تو وہ مجھے ڈیلی اردو بازار چھوڑ کر آتے تھے، ٹریننگ کرنے کے لیے جاتا تھا، واپسی پہ میں واک کرتا ہوا آتا تھا. اس کے بعد آپ نے بات کی ہے تو میں ریلوے میں آیا ہوں. تو ماشاءاللہ میں ریلوے کی کیونکہ بیسیکلی میں سپورٹس مین تھا. تو حافظ سلمان بٹ صاحب جب پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کے سیکٹری بنے تو اس ٹائم میں ڈسٹرکٹ لاہور کا پریزیڈنٹ رہا، لاہور ڈویژن کا پریزیڈنٹ رہا، پنجاب ایسوسی ایشن کا سیکٹری رہا. پھر ریلوے کے اندر الحمدللہ میں ریلوے کی پاکستان کی جو ٹیم ہے ویٹ لفٹنگ ٹیم کا، اس کا مینیجر بنا، اس کی فٹ بال ٹیم کا مینیجر بنا، اور الحمدللہ نیشنل چیمپئن ہم نے آرمی کو ہرا کر ویٹ لفٹنگ کی جو نیشنل چیمپئن شپ ہے وہ بھی جیتی. فٹ بال کا بھی ہم چیمپئن رہے پاکستان ریلوے. اچھا، وسائل کے بغیر. فٹ بال کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ پاکستان کا جو فٹ بال ہے، ہماری ٹیم بین الاقوامی سطح پہ اپنا نام کیوں نہیں بنا سکی؟ جی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے حافظ سلمان صاحب اس فٹ بال کے سیکرٹری جنرل بنے ہیں پاکستان کے، تو اس ٹائم پاکستان فٹ بال کے پاس پیسہ نہیں تھا، بالکل پیسہ نہیں تھا. مجھے یاد ہے کئی دفعہ حافظ سلمان نے اپنی گاڑی بیچی، کئی دفعہ ہم نے لوگوں کے ساتھ جا کے ادھار مانگا. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ مجھے حافظ صاحب نے کہا کہ یار شیخ انور اج تیرے گھر آنا تے تیرے حاجی صاحب دی جیب کٹاں گے. وہ بڑے جولی بات محبت پیار سے کرتے. تو ایسا ہی ہوا، وہ آئے مجھے کہتے بھائی دی جیب کٹو آج. تو میں نے کہا جی آپ صاحب ایسے کہہ رہے ہیں، کہنے لگا پرس لے جا بیٹا جو کہتے تیرے. تو اس ٹائم پیسہ نہیں تھا اس گیم کے اندر، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں اس ٹائم ہم سیف گیم کے چیمپئن تھے. اسلام آباد میں جو 91 میں ہوا اس کے ہم چیمپئن بنے. انڈیا کو ہم نے ہرایا، پھر ہم نے جا کے سری لنکا کے اندر انڈیا کو ہرایا اور 2 دفعہ ہم نیشنل چیمپئن. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قومی سطح پر اس کھیل کی سرپرستی نہیں ہوئی؟ اب اس کے بعد جب ہمارے بعد جب ہمیں ایک سازش کا شکار ہوئے،
اب فٹ بال سے ہمیں آؤٹ کیا گیا. اس کے بعد فیفا نے جب کور کیا اس کو, اس ٹائم تو اب دیکھیں نا یہ سامنے آپ سے چند قدم کے فاصلے پر ہے, فٹ بال ہاؤس بنا ہوا ہے. اب تو اربوں روپے کی گرانٹ ہے, اربوں روپے کی گرانٹ ہے سالانہ ان کی, لیکن فٹ بال نہیں ہے. وہ پیسہ جیبوں میں جاتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اتنا پیسہ. آج کرائے نا آڈٹ ان کا کہ بھی اتنا پیسہ تمہارے پاس آیا, پوچھے نا نائب والے بلائیں نا لوگوں کو کہ بھئی اتنا پیسہ آپ کو دیا تھا, کہاں خرچ ہوا ہے. تو ہمارے دور میں تو جناب ہم نے پروفیشنل فٹ بال پاکستان میں شروع کر دیا تھا لیب بوائے کے تعاون کے ساتھ. ہم ہر پلیئر کو منٹوں کے حساب سے پیسے دے رہے تھے, کتنے منٹ کھیلا اتنے پیسے ہم اس کو دیتے تھے. بے شک اس کی تعداد بہت کم تھی, اور یہ ہوتا تھا اس دنوں یہ صورتحال ہو چکی تھی کہ ابھی ایک ملک سے ٹیم آ کے اتر رہی ہوتی تھی, دوسرے جہاز سے دوسری ٹیم جا رہی ہوتی, پوری یہ ہمارا حال تھا. اچھا, آپ نے جو اپنی تحریروں پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے, ہر دم رواں ہے زندگی, جی جی, اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی میرے پاس, میں اسپیشلی آج لایا بھی تھا, یہ کتاب ہے, اگر یہ دکھا سکیں. ٹھیک جی, بلکہ یہ آپ ہی کے لیے جی. زبردست. اس میں یہ جی کہ میرے زندگی کے جو سارے پہلو ہیں نا جی, وہ سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے. یہ ایک زبردست, اللہ تعالیٰ نے کرانا مجھ سے یہ کام لینا تھا, یہ اللہ نے بڑا اچھا کام لیا. اس کے اندر مختلف قسم کے جتنے میرے آرٹیکلز, مجھے شوق ہے آرٹیکلز لکھنے کا, یہ اس پر مشتمل ایک کتاب ہے, اور میری جو زندگی کے بارے میں ہیں وہ بھی ساری چیزیں اس کے اندر آپ کو ملیں گی. شیخ صاحب, ریلوے کی جو آپ کی جاب ہے جی جی, اور یونین کی جو زندگی ہے, اس میں سب شانتی تو نہیں رہی ہوگی, اس میں بہت کٹھن مراحل بھی آئے ہوں گے, بڑے کٹھن. تو کچھ واقعات یا کچھ حادثات آپ بتانا چاہیں گے ناظرین کی دلچسپی کے لیے؟ دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ ان دنوں میں جب میں 85 میں آیا ہوں جونیئرز کے اندر, حافظ سلمان بٹ صاحب ایم این اے بن گئے تھے ماشاءاللہ, اور ان کا زیادہ ٹائم گزرتا تھا. ہوا یہ تھا کہ بالکل جو اس ٹائم سی بی اے ان کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے, ان کو ہی حافظ سلمان صاحب نے میسیج بھیجا کہ جلسہ رکھیں آپ. تو انہوں نے بڑا شاندار جلسے کا ارینج کیا. اس ٹائم جو ہے جب جلسہ بڑا عروج پر تھا, حافظ سلمان ایک بڑی قداور شخصیت تھی, میاں صلاح الدین سلی کو رایا ہوا تھا, تو ان کی طوطی بولتا تھا, اور قد بھی ماشاءاللہ ٹال تھے ماشاءاللہ. تو دنیا ان کو سننے کے لیے آئی کہ اب بٹ آ رہا ہے, حافظ آ رہا ہے, یہ ان کے بارے میں ہوتا تھا. تو جب وہ آئے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں وہاں مجمع تھا. تو میں اسٹیٹ سیکرٹری تھا, صغیر چیمہ صاحب میرے ساتھ اس ٹائم جو تھے نا, اسلامک کالج سول لائن کے پریزیڈنٹ بھی رہے, لاہور اسٹوڈنٹ کونسل کے چیئرمین بھی رہے, وہ بھی آئے ہوئے تھے, ان کو بھی بلایا ہوا تھا بٹ صاحب نے. لیکن مجھے نہیں پتا آج بٹ صاحب نے کرنا ہے کیا, ہمیں تو یہ پتا جلسہ ہو رہا ہے, میں اسٹیٹ سیکرٹری ہوں. تو مجھے ایک دم بلایا اسٹیج پر ہی, مجھے کہتے ہیں شیخ صاحب پاس ہونے میں آئے. تو مجھے کہتے ہیں شیخ صاحب آپ اعلان کریں کہ اب لاہور ڈویژن کے صدر صغیر چیمہ صاحب خطاب فرمائیں گے. تو ظاہر ہے جب منتخب صدر بیٹھا ہوا ہے وہاں پر یہ اعلان ہوگا تو پھر آپ دیکھیں نا وہاں کیا ہوگا. تو میں نے کر دیا, حکم تھا آپ سب کا. تو ظاہر ہے کچھ لوگ جو یا ان کے بہت قریبی لوگ تھے وہ چلے گئے. پھر اس کے بعد لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. کبھی وہاں پر مصری شاہ کے بڑے نامور لوگ, اب ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ انہوں نے آگے فائرنگ کر جانا, کبھی کسی دوسرے گروپ نے فائرنگ کر جانا. صغیر چیمہ صاحب ٹریننگ پر چلے گئے کراچی, اور شیخ انور اس ٹائم اکیلا تھا, بالکل اکیلا. میرے ساتھ کون آیا کرتا تھا میری حفاظت کے لیے, جو میرے پاس بیٹھتے تھے, شاہد بلال صاحب آج دنیا میں نہیں ہے, انہوں نے میرے ساتھ بڑی قربانی دی ہے. خلیق بٹ صاحب جنہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف الیکشن لڑا قومی اسمبلی کا, یہ بیچارے ڈیلی میرے دفتر آ کے بیٹھتے تھے. تو اس طرح مشکلات میں بہت لڑائی جھگڑے رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. ایک جماعت ظاہر ہے پیچھے ایک پشتیبان تھی جماعت, یہ بھی ان لوگوں کو خوف تھا, لیکن اس کے باوجود وہ ٹھک ٹھک لگی رہتی تھی ہماری ان کے ساتھ, لیکن اللہ نے محفوظ رکھا. اچھا, ریلوے میں رہتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بطور یونین لیڈر کے آپ کی اچیومنٹ کیا ہے؟ آپ نے مزدوروں کے لیے کیا کیا اور ریلوے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں جی, میں تو ڈیلی جب رات کو سوچتا ہوں, میرا خدا گواہ ہے, میں یہ سونے سے پہلے سوچتا ہوں شیخ انور آج سارا دن تم نے کیا کیا ہے. تو اگر آج تمہارا آخری دن ہوگا تو کوئی ایسا کام ہے جو اللہ سے آپ کی نجات ہو جائے. تو الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہو کے سوتا ہوں. میں صبح سے شام تک اویلیبل ہوتا ہوں,
آپ رات 3 بجے فون کریں، 4 بجے کال کریں، میں نے کبھی ٹیلی فون بند نہیں کیا، کبھی میں نے کسی کو نہیں کہا میں بہت مصروف ہوں، کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا یہ یقین ہے جو میرے پیرنٹس نے میری تربیت کی ہے، پرٹیکولر اکبر حسین صاحب نے، یا میرے والد محترم نے، یا بھائی محمد علی صاحب ہیں، وہ بھی پی ٹی وی کے ماشاءاللہ ڈائریکٹر فنانس رہے، ایک مذہبی گھر ہے ہمارا بڑا، ہم حضرت رشید احمد گنگوہی کی اولاد میں سے ہیں، یہ بادشاہ آپ کو بتائے گا۔ تو مجھے تو یہی میرے بڑوں نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی چل کر اپنا مسئلہ لے کر آیا، بیٹا یاد رکھنا وہ آیا نہیں، اس کو بھیجا گیا ہے، اس کو اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے، فلاں آدمی کے پاس جاؤ گے وہاں سے تمہارا مسئلہ حل ہوگا۔ تو میں وہ نیت کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہوں، اور سکسیس آپ نے کہا تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ یہ 2016 کا واقعہ ہے کہ ایک فرید احمد شہید وہاں پر ڈیوٹی دے رہا تھا، ٹوبا ٹیک سنگھ بڑا مشہور اسٹیشن ہے، گیٹ پر کھڑا ہوا تھا، لاہور سے ٹرین جاتی ہے شالیمار، وہ پھاٹک بند کرتا ہے، ایک خاتون ٹریک کے اوپر آ جاتی ہے، وہ اسے ہینڈ فری لگائے ہوئے، اس کو وہ واضح مارتا ہے، وہ نہیں سنتی، وہ بھاگتا ہے، اس کو دھکا دیتا ہے، تو وہ نیچے آتا ہے ٹرین کے، لڑکی بچ جاتی ہے، خود آ کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ تو اللہ کے قربان ہو گیا۔ اس کی شہادت کے ایشو کو میں نے اٹھایا، میں ان کے گھر گیا، اور پہلی بار مجھے کہتے تو ہیں کہ میرا پردہ رکھنا انور بھائی، پردہ رکھنا، لیکن پہلی دفعہ میں جب اس کے گھر گیا ہوں تو جس نے مجھے سب سے پہلے اس کے گھر جانے کے کہ اس بیوہ کو پیسے دے کے آنا، وہ امیر العظیم کے سب سے چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے مجھے کافی رقم دی کہ یہ ہماری طرف سے ان کے گھر ہدیہ دے کے آئے، تو اس کو میں نے پھر کمپین بنا کے چلایا، اور پھر 23 مارچ 2018 کو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی ریلوے کے ملازم کو تمغہ شجاعت ملا، جو کہ شہیدوں کو ملتا ہے، آرمی کے جوانوں کو ملتا ہے، وہ ملا۔ اس کے اندر اس وقت جو تھے میرے ساتھ 2-3 شخصیات نے، جن میں جوید انور بوبک صاحب تھے، جن کے اندر اس ٹائم خواجہ سعد رفیق صاحب تھے، سینٹ میں سراج الحق صاحب نے ان چیزوں کو اٹھایا، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ 23 مارچ 2018 کو تو میرا ضمیر بڑا مطمئن ہے کہ یار میری وجہ سے پاکستان ریلوے کی ایک ہسٹری تبدیل ہوئی۔ دوسرا میری تنظیم کی وجہ سے الحمدللہ ہسٹری چینج ہوتی ہے کہ یہ بھی 3 مارچ 2021 کا واقعہ ہے کہ حیدر علی ڈیوٹی پر تھا، ولہار اسٹیشن کچے کا علاقہ ہے، وہ بلکہ گھر میں سویا تھا، جو ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں رات کو، ان کو پٹرولرز ہم بولتے ہیں، جو ٹریک کی حفاظت کرتے ہیں، انہوں نے اس کو فون کیا کہ یار ڈاکو آج پھر لائن پر آ گئے ہیں، دہشت گرد ہیں، یہ لائن انہوں نے گاڑی کو الٹانا ہے۔ تو وہ گھر سے اس کو کال جاتی ہے، وہ اٹھتا ہے اپنی ڈانگ لے کے، بیوی کو کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں آج میں نے آنا ہے یا نہیں آنا، میں جا رہا ہوں ڈانگ لے کے۔ وہ بھاگتا ہے تو وہ ساری کچے کے علاقے میں چھوٹے چھوٹے پودے درخت لگے ہوئے، جھاڑی، ان میں سے گزرا، آگے ڈاکوؤں سے مڑ بھیڑ ہو گئی، اس کی دو بدو لڑا ہے وہاں پر وہ، اور اس کی وہاں پر شہادت ہوتی ہے۔ جیسے مجھے پتہ لگتا ہے میں اگلے دن وہاں پہنچتا ہوں، جا کے ہم نے وہاں پر ٹریفک کو بند کیا، ضلعی انتظامیہ ساری آئی، اور ہم نے کہا کہ ہم اس کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ اللہ کا شکر ہے، اس کے اوپر پوری قوت کے ساتھ ہم نے کمپین کی، جلسے جلوس کیے، مظاہرے کیے، وہاں کے میں ہمارے پاکستان کے سیکرٹری جنرل خیر محمد تونیو میرے ساتھ تھے، وہاں کے صدر زاہد جوید صاحب تھے، ایک نوجوان اختر اس کا نام ہے، نام لینا بڑا خوشی محسوس کرتا ہوں، تحسین کی، مزمل کی، انہوں نے بڑی میرے ساتھ وہاں پر لڑائی لڑی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کو بھی ہماری ریلوے کی تاریخ میں پہلی دفعہ اگر کسی اسٹیشن کا نام تبدیل ہوا ہے، ولہار کا نام تبدیل ہوا ہے، آج وہاں تختی لگی ہوئی ہے حیدر علی شہید کی۔ تو مطلب یہ وہ کامیابی ہے کہ جس سے انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ اس کی بیوہ کو الحمدللہ 7 کا بعد میں ریلوے میں ملازم کروا دیا ہوا، 9ویں اسکیل میں جاب کرتی ہے ماشاءاللہ۔ اس کے تمام واجبات اس بیوہ کے گھر ایڈمنسٹریشن نے ہماری پہنچائے ہیں، کسی نے یہ نہیں ہوا کہ بیوہ کو جانا پڑا ہو، اللہ کا شکر ہے۔ تو ایسے اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ کسی کی مطلب جو ہم نے کی ہے وہ زیادہ بتانا، یہ بہت نمایاں چیزیں ہیں جو میڈیا میں ہائی لائٹ ہوئی ہیں۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ شیخ صاحب، آپ کی تو زندگی بہت مصروف رہی اور ہنگامہ خیزی کی نظر رہی۔
تو گھر کی زندگی، بچے، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، تو یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ ماشاءاللہ جی میرے 3 بچے ہیں. گھر تو سچی بات ہے میں کبھی 15 دن بعد بھی آیا ہوں، کبھی مہینے بعد بھی آیا ہوں. تو جیسے حافظ سلمان صاحب نے اجلاس میں چلے جانا، میں نے ان کے ساتھ ہی رہنا، گراؤنڈوں کے اندر یا ملک کے سے باہر ٹیموں کے ساتھ چلے جانا. یہ سارا کریڈٹ میرے یا تو والد صاحب کو جاتا ہے یا میری اہلیہ کو جاتا ہے. میرے 3 بچے ہیں جی، یہ ابدالی اسکول اسلام پورہ کرشن نگر میں پڑھے ہیں ماشاءاللہ. اور ابھی 2 دن پہلے سچی بات ہے دل بھی بڑا دکھا ہوا ہے، ان کے اسکول کے پرنسپل کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس شخص نے ہمارے علاقے کے ایک ایک گھر میں علم کی روشنی کو منور کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس اسکول میں پڑھ کے، ایک محلے کے اسکول میں پڑھ کے، میری سب سے بڑی بیٹی ہے جو ماشاءاللہ UET کی ٹاپر ہے، آرکیٹیکٹ بنی. اس سے چھوٹا بیٹا میرا سول انجینئر ہے، وہ کچھ عرصہ اس نے ریلویز کے اندر بھی سرو کیا بطور اسسٹنٹ انجینئر. اس کے بعد پھر میرا بیٹا اورنج ٹرین میں چلا گیا. اس سے چھوٹی بیٹی ہے میری، اس نے گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی سے جو اس میں سیکریٹریسٹ ہے، وہ کلینکل سائیکالوجی کی تعلیم حاصل کی ہے. اور مجھے جو سب سے خوشی ہے نا، جو میں کہنا چاہوں گا لوگوں کو کہ یار اللہ کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں. میں نے کبھی کسی بچے کو ٹیوشن نہیں پڑھائی، لیکن ہر بچے کو الحمدللہ میرٹ پر داخلہ ملا ہے. کسی بچے کے پیچھے میں کبھی اسکول نہیں گیا. زندگی میں ایک دفعہ مجبوراً جانا پڑا، جب ڈاکٹر وسیم اختر آپ بتا رہے تھے آپ کے دوست ہیں، ان کا بیٹا آپ کا دوست ہے. جب ڈاکٹر وسیم اختر صاحب چیف گیسٹ تھے اسکول میں اور میرے 3 بچے وکٹری سٹینڈ پر تھے، تو پرنسپل صاحب نے کہا شیخ صاحب آپ کو اپنی اہلیہ کو بھی لانا پڑے گا اور آپ کو بھی آنا پڑے گا. وہاں پر صوبائی منسٹر جو تھیں وہ بھی آئے ہوئے تھے، منسٹر بھی آئے ہوئے تھے. تو وہاں سے بچوں نے پڑھا. مجھے الحمدللہ میں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، اللہ نے میری غیب سے مدد کی ہے. بچے پڑھ گئے جی ماشاءاللہ، اچھی پوزیشنوں پر ہیں آج الحمدللہ. اچھا، آپ نے اپنی یہ کتاب ہے ہر دم رواں ہے زندگی، اس کتاب میں کچھ سفر نامے بھی آپ نے تحریر کیے ہیں. جی جی. تو کون سے ایریاز ہیں جہاں کا سفر آپ کے لیے یادگار رہا ہے؟ دیکھیے جی، ویسے تو میں آپ کو بتاؤں، میں پاکستان کی قومی ٹیم کو لے کر الحمدللہ پچھلے دنوں ازبکستان گیا تھا، رشیا کی ریاست ہے، ادھر گیا تھا. مالدیپ میں پاکستان کی فٹ بال ٹیم کو لے کے میں گیا تھا. ابو ظہبی میں پاکستان کی فٹ بال ٹیم کو لے کر گیا تھا. صحیح. ویسے تو الحمدللہ ذاتی طور پر میں نے دنیا کو کافی پھرا ہے، UK کو کافی دیکھا ہے جا کے. لیکن جو زندگی کا ناقابل فراموش میرے ساتھ واقعہ ہے وہ گوادر کا سفر ہے. اچھا، وہ میں ضرور بتانا چاہوں گا جی، اور میں جلدی کروں گا ختم ہو جائے. یہ 2007 میں یا 5 میں میرے دوست ہیں زیغ مالر رضوی، اس میں ان کا ذکر بھی ہے. تو انہوں نے توار کی سٹیل مل لگی تھی کراچی میں $350 ملین سے. اچھا. تو اس کے وہ MD تھے. تو ڈاکٹر ہلال صاحب سعودی عرب سے، جو جوائنٹ وینچر تھا یہ، وہ پاکستان آئے تھے. جنرل مشرف صاحب بھی وہاں پر گئے تھے. غوث وہاں پر جو تھے، قائم علی شاہ صاحب اس ٹائم چیف منسٹر تھے. عشرت آباد جو تھے وہ گورنر صاحب تھے. تو کیونکہ وہ میرے دوست تھے، میرا ان کے ساتھ بڑا تعلق تھا. اور پریزیڈنٹ مشرف صاحب بھی آئے ہوئے تھے. اور اس فنکشن میں میرے بڑے بھائی جو اکبر حسین، میں نے بتایا اس ٹائم وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے اسٹیٹ بینک کراچی میں، وہ بھی آئے تھے. تو مجھے جس ٹیبل پر مشرف صاحب بیٹھے تو زیغم صاحب نے اسی ٹیبل پر مجھے بھی بٹھایا ہوا تھا. تو ظاہر ہے اس ٹائم وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے. تو میرے بڑے بھائی کو ایک بڑی خوشی تھی کہ میرا چھوٹا بھائی. تو رات مجھے کہنے لگے انور رات کو تو آپ شیریٹن میں ٹھہرو گے یا میرے آ جاؤ گے نیکسی میں؟ میں نے کہا نہیں، میں آپ کے پاس آ جاؤں گا رات کو. میں چلا گیا. کہتے یار میرا دل بڑا خوش ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کو عزت دی ہے، میں تجھے گوادر لے کے جانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو ان کے دوست تھے اس ٹائم آرمی میں کمانڈنٹ تھے گوادر میں، انہوں نے ان سے رابطہ کیا. تو انہوں نے کہا کہتے ہیں تو آپ کو ہم بلا لیتے ہیں، ویسے جیسے آپ کی مرضی. انہوں نے کہا نہیں میرے پاس گاڑی ہے، تو میں اپنی نئی گاڑی ہے اس پر جاؤں گا. تو ہم جو ہے نا جی نکلے ہیں. جیسے تو بھائی جان نے مجھے کہا انور ڈائری شروع کرو، ڈائری لکھو. تو وہ جو ہم گوادر میں چلے گئے کہ 100-150 میل 200 میل کے قریب آگے چلے گئے. کراچی سے 150-200 میل ہی گئے ہوں گے، 150. تو ٹیونز آتے ہیں راستے میں، ٹیلے ہیں. تو وہ ڈرائیور تھا جو وہ ایکس ملٹری مین تھا، میں کمانڈو تھا وہ، اور جو آگے بیٹھے ہوئے تھے وہ اسٹیٹ بینک میں ان کے PS تھے. تو ایک دم گاڑی کوئی زمین سے کچھ 6-7 فٹ فضا میں اچھلی ہے.
جیسے گاڑی اچھلی ہے تو میں نے کہا یا اللہ پاک رائٹ سائڈ پہ گاڑی گر جائے. رائٹ سائڈ پہ گہرے ٹوئے تھے 10-12-15 فٹ گہرے. میں نے کہا ہڈیاں ٹوٹیں گی بچ جائیں گے, لیکن وہ گاڑی ایک دم سمندر کے اندر گرتی ہے. لیکن دیکھیں یہ زندگیوں کے فیصلے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. جیسے ہماری گاڑی گرتی اچھلتی ہے اس کے چاروں ٹائر برسٹ ہوتے ہیں, وہ اس طرح سمندر کے سے گرنے سے پہلے کو اتنے کی چوڑی ایک پگڈنڈی سی تھی, اس کے اوپر اس کے پچھلے ویل کا پھنس گئے اور 2 جو اگلے ویل تھے وہ آگے, اس طرح گاڑی لٹکی ہوئی تھی. اب دیکھیں نیچے دیکھیں تو شاں سمندر کا. تو بھاجن بڑے اللہ والے انسان تھے. تو انہوں نے سب سے پہلے ڈرائیور کو کہا یار اب کوشش کریں بیٹے نکلیں. اس نے کہا سر میں نہیں نکلوں گا, بڑا غیرت مند آدمی ہوں. اب ہم چاروں کی آئی ہوئی ہے, چاروں کٹھے جائیں گے سمندر میں. بھاجن نے کہا بحث نہ کرو نکلیں باہر. اس کو نکالا. پھر انہوں نے پی اے کو کہا کہ آپ بھی نکلے, اس کے گیٹ کھول کے اس پگڈنڈی پہ جائیں. کلٹس وہ بھی نہیں مانا. خیر مشکل سے مجھے کہنے لگے انور اب آپ نکلو. ہم پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, اتنا سا تو ہوتا ہے کلٹس کا اس کے اندر سے نکلنا. میں نے کہا بھاجن دیکھیں اگر میں بچ گیا اور آپ کو کچھ ہو گیا میرے بچے نہیں پل سکتے. آپ نکل جائیں میری خیر ہے, مجھے اللہ بلا لے گا تو میرے بچوں کی آپ کفالت کر لیں گے. تو یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا, نیچے سمندر تھا, ٹائم تھا نہیں. بھاجن نے کہا بحث نہ کرو بیٹے آپ نکلو. میں بڑا دل پہ بوجھ رکھ کے نکلا ہوں, لیکن میں حیران ہوں. اس کے بعد بڑے بھائی بھی جو بلکی تھے کافی, وہ بھی نکل کے باہر آئے, اب کھڑے ہوئے وہاں پر. پھر بھاجن نے اس کو ڈرائیور کو کہا بیٹے اس پر پیر رکھو اور باہر نکلنے کی کوشش کرو. وہ کمانڈو تھا ایکس, وہ نکلا. اس نے باری باری میں سب کو پوش کیا اور ہم باہر آئے, اور گاڑی اندر لٹکی ہوئی ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد ایک وہاں پر گاڑی آتی ہے تبلیغی جماعت والوں کی, آ کے بریک مارتی ہے کہ جی یہاں گاڑی گری ہے. تو بھاجن نے کہا جی کہ وہ بندوں کا کیا بنانا. کہا جی وہ ہم کھڑے ہیں. تو جب تک اللہ تعالیٰ نہ کسی کو کرے, تو یہ کتاب میں یہ سارا واقعہ, کیونکہ جہاں پر وہ گاڑی گری ہے وہاں میری ڈائری بند ہو گئی تھی, تو میں نے یہ سارا لکھا ہوا ہے. آپ کو ملے گا, پڑھیے گا اس کے اندر یہ سارا. اچھا یہ بتائیے کہ ریل کا جو پہیہ ہے وہ مزدوروں کے دم سے رواں دواں ہے یا ریل کی جو تباہی ہے اس کے ذمہ دار؟ دیکھیے ہمیشہ آج کل اللہ کا یہ شکر ہے, پچھلے دنوں میں آپ کو پڑھا بڑے دھواں دھار پورے ملک میں جلسے جلوس ہو رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ریلوے نے ریکارڈ ارننگ کی ہے, جس کی وجہ سے مزدوروں کی تنخواہوں میں دن بدن بہتری آنا شروع ہوئی ہے. اچھا پیچھے جو ایک لمبا فیز چلا ہے جس میں مزدور کافی تکلیف میں رہا ہے, اب ماشاءاللہ اب دیکھیں جو تنخواہیں ہیں نا, جو 15 تاریخ کو ملنی تھی وہ الحمدللہ آج کیا تاریخ ہے 16 تو آج انشاءاللہ بینکوں میں آ چکی ہے. تو ایک دن کا یا 2 دن کا ریگولر بہتر ہو رہا ہے. اس میں جہاں مزدور شب و روز کام کر رہے ہیں, جو بیوروکریسی ہے پرٹیکولر ظاہر ہے کوئی ایک کپتان ہوتا ہے جو ادارے کا سربراہ ہوتا ہے, جو آج کل سربراہ ہے عامر بلوچ ان کا نام ہے. لیکن ہمارے سارے ہی سیکٹر میں اگر کوئی سیول انجینئرز ہیں تو ان کی بھی پوری ٹیم تندہی سے کام کر رہی ہے. مکینیکل کے اگر ہیں وہ پوری ٹیم تندہی سے کام کر رہی ہے. ٹریفک کے ہیں تو وہ پوری تندہی سے کام کر. ملازم بھی جان مار رہے ہیں, ملازم کو پتہ لگ گیا ہے کہ یار ہماری روٹی روزی اس ریلوے سے ہے, وہ جان مار رہے ہیں. اب میں یہ کہوں گا جو ریاست ہے وہ ماں ہے, تو اب ان کو چاہیے کہ اب حکومت آپ کی آ گئی ہے. میاں ان کی ہمیشہ فوکس جو ہے میاں نواز شریف صاحب کا یا شہباز شریف صاحب کا, موٹر وے ہوتا ہے, رنگ روڈ ہوتا ہے, میٹرو ہوتا ہے, اورنج ٹرینیں ہوتی ہیں. بڑی اچھی بات ہے, خوشائن بات ہے, لوگوں کو اچھی سواری ملنی چاہیے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کا یہ قومی ادارہ ہے, دفاعی ادارہ ہے, فلاحی ادارہ ہے اور سستا سواری کا ادارہ ہے. اور اگر ہم نے پاکستان کو پولوشن فری بنانا ہے, آپ کہتے ہیں نا ہم نے اتنے کروڑ ٹری لگانے ہیں, آپ بلیو کریں وہ اس لیے لگاتے ہیں نا پولوشن ختم ہو. یہ صرف ریلوے کے اندر پیسہ ڈالیں, ٹریک کو ریہیبلیٹیٹ کریں, ML1 جو نہیں ہو سکا اس کے اوپر کام شروع کروائیں. آپ دیکھیں آپ کو درختوں کی بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, سڑکوں پر سے سڑکیں ویران ہو جائیں گی. یہ جو ہائی وے پر اتنا پیسہ لگتا ہے وہ بچ جائے گا, موٹر وے کا پیسہ بچ جائے گا. ہمارا ایک لوکوموٹیو جو ہے نا, ایک لوکوموٹیو 72 کنٹینر لے کے لاہور پہنچتا ہے کراچی سے, 72 کنٹینر لے کر. اب آپ دیکھ لیں 72 ٹرالے نکلتے ہیں تو پھر وہ لاہور آتے ہیں نا, تو کتنا فیول بچے گا.
کتنا پولوشن فری ہوگا. یہ اب لوکوموٹیو انجن کی میں کل ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس میں اس نے 2500 فیٹ لمبی جو مال بردار گاڑی ہے جی اس کو کھینچا ہے ایک ہی انجن. جی تو پاکستان میں ظاہر ہے نہیں, یہ ویسے یہ چلائی ہے, یہ روز کی ہماری پریکٹس ہے, اسے ہم کہتے ہیں بھترا, اس کے اندر 72 ڈبے لگے ہوتے ہیں. اچھا, تو وہ ایسی بات نہیں ہے, الحمدللہ اچھا بڑے میں کہہ رہا ہوں سکل ورکر ہے پاکستان ریلوے کے پاس, اتنا اچھا ورکر ہے کہ جو ریٹائر ہو رہے ہیں ریلوے پھر ہائر کر رہی ہے. کیوں کر رہی ہے کہ متبادل نہیں ہے, بھرتی کر نہیں رہے. ٹی ایل اے ملازمین 12 سال 14 سال سے انہوں نے جوانی ریلوے کو دے دی ہے, لیکن اب کیا ہے کہ 14 سال بعد وہ ابھی بھی کچے ہیں. تو اب یہ حکومت کو چاہیے, ان کی دوبارہ حکومت آ گئی ہے, شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ ان جو ٹی ایل اے کے ملازمین ہیں جو ریلوے کا سرمایہ ہیں, اثاثہ ہیں, ان کو ریگولر کریں اور ریلوے میں پیسہ ڈالیں تاکہ ریل اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے. مجھے مطلب دیکھیں کہ ابھی انڈیا کی گورنمنٹ نے تقریباً 3-4 مہینے پہلے $10 بلین کا پروجیکٹ بنایا, $10 بلین ریلوے کے لیے, انڈین ریلوے کے لیے, جس کے ذریعے وہ 4000 نئی ٹرینیں چلانا چاہ رہے ہیں, 70,000 کوچز بنا رہے ہیں اور 2 ارب مسافروں کو مزید اٹھانا انہوں نے. اچھا, گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی بہت دفعہ کوشش کی کہ کوئی نئی ٹرینیں بھی چلیں اور مختلف تجربات بھی کیے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے بھی کیا ہے, لیکن کوئی بھی پالیسی پاکستان میں وہ سسٹینیبل نہیں ہے, لانگ ٹائم نہیں چلتی ہے. یہ دیکھیں اس ملک کے اندر تو بدقسمتی ہے, اللہ کرے ابھی یہ گورنمنٹ آئی ہے نا, یہ لڑائی جھگڑے اسمبلی میں اللہ کرے بند ہو جائیں, ذاتیات اور نا کو بھول جائیں, پاکستان کا سوچنا چاہیے. آپ اسمبلی میں پہنچے ہیں, قوم نے آپ کو اعتماد کا ووٹ دے کے بھیجا ہے نا, تو آپ اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں تو کچھ دیانتدارانہ کام کریں, نہ کہ وہاں لڑائی جھگڑے کریں, نہ کہ ایک دوسرے کو لفافے ماریں. سوچیں 1947 میں ایک پالیسی بنتی ہے انڈیا کے اندر کہ گوڈس ٹرین کا مطلب اجناس جو ہے وہ بائی روڈ نہیں جا سکتا ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں. یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا. تیل وہاں پر ایک دوسرے سے دوسرے صوبے میں نہیں جا سکتا, لکڑی نہیں جا سکتی. وہ آج 400 ٹرینیں صرف ایگریکلچر کے اوپر چلا رہے ہیں, یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا. لیکن ترجیح نہیں ہے, قانون سازی تو شیخ انور نے نہیں کرنی, اور نہ ہی دیکھیں بدقسمتی ہے کسی بھی ملک کی معیشت کا انحصار جیسے ریل پر ہوتا ہے یا مزدوروں پر ہوتا ہے, ملکی مزدوروں پر. آج قومی اسمبلی میں مزدوروں کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے کہ جو مزدوروں کی بات کو اٹھا سکے. وہاں پر تو بڑے بڑے ٹرانسپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر تو بڑے بڑے جگیدار بیٹھے ہوئے ہیں, سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں آج اب جتنے ایم این اے منتخب ہوئے ہیں, ابھی پتہ لگے گا چند دن بعد ان کی تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں, وزیروں کو تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں. آپ کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ یار ریل کے مزدوروں کو جو تنخواہیں لیٹ ہو رہی ہیں, یار ان کو اتنا ہی پیسہ دے دیا جائے تاکہ ان کی بھی تنخواہیں جو ہیں ٹائم ہو جائے, ٹریک کے لیے پیسے دے دیں. انڈیا آج بھی اس کے باوجود پی ایس او پبلک سروسز اوبلیگیشن میں 500 ارب انڈین کرنسی ہر سال ڈالتی ہے. شیخ صاحب, آپ نے چونکہ ایک بہت بھرپور دور گزارا ہے اور آپ پریم یونین کے مرکزی صدر بھی ہیں, اور زندگی کی یعنی ایک پوری بہار جو ہے وہ ریل کے سنگ رہی, تو آپ اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کچھ ایسا بھی لکھیں گے کہ قوم کو یہ پتہ چل جائے کہ پاکستان ریلوے جو ہے اس کی حقیقت حال کیا ہے, اور اس حال کو جو وہ پہنچا تو اس کے ذمہ دار کون لوگ تھے. اس کتاب میں بھی یہ ساری چیزیں لکھی ہیں, اور گاہے بغیر میرے یہ سارے آرٹیکل چھپتے بھی رہتے ہیں قومی ادارے میں. دیکھیں اس کے اندر سچ یہ ہے کہ مزدور کا کام صرف مزدوری کرنا ہے, اس سے آگے اس کی سوچ نہیں ہے. اس کو ایک انجینئر نے مٹیریل دینا, اس نے فٹ کر دینا. ایک اس کے باس انجینئر نے کہنا ٹریک کو ریہیبلیٹیٹ کرو, اس نے کر دینا. لیکن وہی بات ہے کہ اس بیوروکریٹ کے پاس وسائل گورنمنٹ نے دینے ہیں, وسائل گورنمنٹ نہیں دیتی. اور یہ جو ہے نا یہ بھی ہے, ریلوے دیکھیں ایک ملٹی ٹیکنیکل ادارہ ہے. مجھے حیرانی ہوتی ہے, ایک اچھا کام خواجہ سعد رفیق زبردست کر کے گیا ہے, میں اس کو شاباش دوں گا اس چیز کی, کہ جو اب دیکھیں ریلوے آپ یو ای ٹی کی چھت ایک ہے, سول انجینئر بھی بنتا ہے, مکینیکل انجینئر بھی بنتا ہے, الیکٹریکل انجینئر بھی بنتا ہے. یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہے, وہاں سے آنکھوں کا ڈاکٹر بھی بن کے نکلتا ہے, وہاں سے دل کا ڈاکٹر بھی بن کے نکلتا ہے, وہاں سے جگر کے بھی ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں. لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی ڈومین ہے. تو ریلوے ملٹی ٹیکنیکل ادارہ ہے.
اس کا سربراہ لگا کے ڈی ایم جی گروپ سے لا کے بٹھا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں بڑے قابل ہوں گے ڈی ایم جی والے, میں یہ نہیں کہتا, ظاہر ہے پہنچتے ہیں 22ویں گریڈ میں, بڑے قابل ہوں گے, لیکن ان کو ریلوے کی تو ایچی بیچی کا نہیں پتا, اور نہ ان کو یہ توفیق ہوتی ہے, یہ تو ہاتھ بھی پورا نہیں ملاتے, نہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار مزدوروں کے نمائندے کو بلائیں کہ یار کس طرح ہم کیا کریں کہ ریلوے کو ہم جو ٹریک سے اترا ہوا ٹریک پر لیں. اس میں کوئی توہین تو نہیں ہے. اللہ کے نبی بھی صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرتے تھے. تو ان کو کیا پرابلم ہے؟ ان کو یہ چاہیے کہ نیچے اتریں, نیچے آئیں, مزدوروں کو دشمن نہ سمجھیں. اپنی یونین جو میں جیسے میں اوپن لائن میں سی بی اے کا میرا رائٹ ہے, اسی طرح ورکر یونین ورکشاپوں میں سی بی اے ورکشاپ کے مسائل پر ان سے بیٹھ کے بات کریں. اوپن لائن پہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم بھی اپنے لوگوں کو لے کے ان کے ساتھ بیٹھیں, لیکن جب تک آجر اور جیر کے درمیان اچھا تعلق نہیں ہوگا یہ ریلوے کا حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا. بڑی مہربانی جی. ناظرین, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.